ہی نوازا غریب ہی نظر آتا ہے، وہاں ایک ہی امیر نظر آتا ہے جس کو اللہ کے رسول نے بنا کر بھیجا ہے، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھیے۔ اس لیے غریب نواز، ان کے آگے کون بن سکتا ہے؟ ان کو کون غریب بنا سکتا ہے؟ ان کے آگے ان کو کون غریب بنا سکتا ہے؟ ہاں، ان کے اوپر پنجتن ہے، ان کے آگے اوپر علی ہے، نبی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، وہ ان کے امیر ہے، یہ ان کی بارگاہ میں غریب عطا کر لیتے ہیں۔ اور باقی پھر پورے ایشیا کھنڈ میں کوئی آ جائے، کتنا ہی آ جائے، کوئی ولایت کا دھنی ہو، کہ کوئی کلندر کا دھنی ہو، کہ کوئی پورے دنیا کا راج مہاراجہ ہو، سکندر ہو، کوئی ہو، کیسا بھی ہو، حسن میں کیسا بھی ہو، تاج میں کیسا بھی ہو، راج میں کیسا بھی ہو، وہاں ان کی بارگاہ میں لقب ہی اللہ نے پہلے دیا، یہ غریب نواز ہے، تم جیسے غریبوں کو نوازنے والا سب سے بڑے امیر۔ دوسرا جواب یہ ہو، پہلا جواب ذہن میں ہے کہ نہیں؟ پہلا جواب ذہن میں ہے نہیں؟ رحمت للعالمین کا عکس جمیل، ایک کا ہوتا مسلمین تو مسلمان کو صرف نوازنے والا، مومنین تو مومنین کو نواز، یہ غریب نواز سبھی کو نوازنے والا، کیونکہ رحمت للعالمین کا عکس جمیل۔ ٹھیک ہے، دوسرا جواب یہ کہ ان کے آگے کون امیر؟ سبھی غریب۔ امیر کا بھی امیر کیا، امیر کا عمرہ بھی ہو تو وہ بھی غریب، اکبر بھی ہو تو غریب، شاہجہاں بھی ہو تو غریب، عالمگیر بھی ہو، اور آج کل کے غریبوں کو تو سبھی جانتے ہیں۔ میں بڑے بڑے امیروں کی بات کرتا ہوں، وہ وہاں جا کر کے بھیک مانگتے ہیں۔ اور تیسرا جواب قرآن شریف کی آیت سے دے رہا ہوں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ الی آخر تک چند آیتیں۔ سورہ انعام کی آیت پڑھی ہے، آج جمعہ کا دن تھا، سرکار شاہ عالم قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ انعام کو خاص اس پر آپ پڑھانے کا دور رکھتے تھے، پڑھتے سورہ انعام کا۔ جب گھر کا آغاز ہو، نیا گھر ہو، گھر میں پہلا ہو تو سورہ انعام پڑھی جائے، شاہ عالم سرکار کا یہ۔ اور سورہ انعام کی فضیلت بھی ہے، اول 3 آیتوں کی بھی اتنی فضیلت ہے، 70,000 فرشتے اس کو لے کر آئے، آخری آیتوں کی بھی بہت فضیلت ہے۔ سورہ انعام کا بھی اپنا ایک سبحان، اور یہ آیت جو ہے جس سے ثابت کر رہا ہوں وہ بھی سورہ انعام ہی کے اندر کی آیت ہے، سورہ انعام ہے، انعام انعام، سبحان اللہ، یہاں تو انعام نواز ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو قطب عالم شاہ عالم سرکار جا کر تشریف فرما ہوئے، اور پھر سرکار نے فرما دیا، قطب عالم نے کہا چلو ہو گیا، کہا حضور کہاں کچھ کرا نہیں پڑھا نہیں، کہا دیکھو پڑھ لیا ہو گیا۔ وہ کس انداز سے پڑھتے، وہ تو قرآن ایک لمحے میں پورا کرتے ہیں، تو سورہ انعام کا عالم تو جس کے گھر پہ تھا اس نے کہا کہ حضور ایسا ہو گیا کہ ایسا کیسے، ابھی آئے بیٹھے اور کھولا اور بند کر کے چلو ہو گیا۔ تو کہا کہ حضور کچھ کہاں ہو گیا، تو کہاں کیسے، وہ تھوڑا سا وہ ہونے لگا، بول تو نہیں پا رہا تھا، بڑوں کی بارگاہ میں کون بولے، یہی تو سب سے بڑے امیر ہے، سب سے بڑے اعلیٰ۔ تو آپ سمجھ گئے، آپ نے یوں اشارہ کیا، کہا دیکھ لے یہ فرشتے ابھی جو انعام پڑھی ہے سورہ انعام، اس کی رحمت اور ثواب کو لے جا رہے ہیں۔ اس نے ایسے اشارہ کیا تو اس کی نظروں کے آگے سے پردے اٹھ گئے، اور اس نے دیکھا کہ فرشتے اس کی رحمت اور برکت لے جا رہے ہیں۔ تو سورہ انعام میں ہے وَلَا تُطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ۔ ہوا یہ تھا، یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ دیکھیے سنی غریب مسلمانوں، غریب نواز، سبحان اللہ، شاہ عالم سرکار شاہ، چند کفار مشرکین مکہ، کفار مکہ ہیں جو بڑے امیر تھے، اچھے تھے، ایٹی کیٹی والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد عربی، ایسا ہے کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم آپ پر یقین لاتے ہیں، مگر ایک بات ہے، ایک شرط ہے،
یہ آپ کے پاس یہ غریب لوگ بیٹھے ہیں جو صحابہ سادے لباس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ٹھیک سے کاروبار تھا نہیں تھا، میڈیم کلاس سمجھ لیجیے آپ، ہمارے آپ کی طرح نہ غریب نہ امیر. تو وہ امیر لوگ کفار کیا کہنے لگے کہ یہ پھٹے پرانے کوئی کیسا ہے، یہ غریب لوگ طبقہ بیٹھا رہتا ہے، آپ کے دیوانہ ہے آپ کا، اب ان کو ہٹا دیجئے تو ہٹا دیجئے، ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے، بیٹھیں گے، خدمت بھی کریں گے، اور ہم کو ہمارے پاس دولت بھی ہے، جو خدمت دین کی چاہیں گے آپ ہم اس کو ادا کریں گے، آپ پہ ایمان لے آئیں گے. ایمان لانے کی بات کی تھی انہوں نے، مگر شرط کیا رکھی، یہ بلال کو ہٹا دیجئے، یہ فلاں کو ہٹا دیجئے، اس کو ہٹا دیجئے، یہ جو بیٹھے ہیں ایمان لائے ہیں انہی کو دور کر دیجئے آپ. کیوں؟ آپ جانتے ہو، تاریخ اٹھائیے، جتنے بھی سابقہ انبیاء اکرام ہوئے ہیں ان پر بھی ایمان لانے والے غریب ہی تھے. یہاں حضور کے بھی پہلے آنے والے وہی، ایک تو امیر تھے تو انہوں نے سب کچھ اسلام پہ لٹا دیا، جیسے صدیق اکبر بھی عمرہ میں تھے، بڑے امیر تھے، تاجر تھے، مگر دین کے لیے دے دیا. ختیجہ بھی کا بھی مال زبردست تھا لیکن دین کے لیے دیا حضرت. تو ان لوگ، یہ لوگ کیسے ہو گئے پھر جو بڑے بڑے آئے، انہوں نے سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا. حضرت عثمان غنی کی کمی نہیں تھی مگر دین کے لیے دروازے کھلے تھے، تو وہ دے کر کے غریب ہو جاتے تھے، میری امت کا ہم کو نہیں. تو اب وہ لوگ کیا دیکھنے لگے کہ یہ تو سب کے سب جو گئے وہ بھی ہو گئے، کہ یہ سب کو ہٹاؤ، ہم آتے ہیں، ہماری الگ یہ پرسنالٹی رہے گی، ہمارا الگ کام کاج رہے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب سرکار کی زبان، سرکار جو بولتے ہیں وہ ایسے ہی تو بولتے نہیں، وہی خدا جس کی زبان ہے. آپ اپنے محبت کرنے والے مخلص لوگوں کو دور کر دیں، جان دینے والوں کو دور کر دیں، چاہنے ماننے والوں کو فراموش کر دیں. رحمت للعالمین تو ایسے ہو نہیں سکتے. نبی آخر الزمان کا تو یہ اخلاق کے خلاف بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. حالانکہ آفر کیا ہے، ایمان لائیں گے، ایمان لے آئیں گے، آپ پہ کلمہ پڑھ لیں گے، یہ آفر ہے. آپ نے کہا خدا کی طرف سے جواب آئے گا، ہم تو بول سکتے ہیں لیکن خدا کی طرف سے جواب آیا. آیت کریمہ آئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، جو رسول چاہتے تھے وہی بات. کہاں حبیب، محبوب، ان چاہنے والے غریب لوگوں کو ان امیروں کے لیے دور مت کرنا، مت کیجیے. حالانکہ سرکار تو رحمت اللہ وہ خود بھی چاہ، لیکن وہ اللہ کے حکم کا اور وحی کا انتظار کہ اس کا جواب، اس کا راستہ وہ کیا تھے. پھر میں بھئی زبان الگ ہے، ایک وحی آتی ہے تو قرآن ہو جاتا ہے، ایک سرکار فرماتے ہیں تو حدیث ہو جاتی ہے. زبان رسول، زبان نبوت ایک، لیکن قرآن بھی وہیں سے سننے ملتا ہے، سرکار کی بات حدیث بھی وہیں سے سننے ملتا ہے. تقریر دونوں کی ایک، بس بات یہ ہے کہ وہ خدا کا کلام، یہ رسول کا کلام، حضور ہی کی زبان سے. تقریر دونوں کی ایک بات یہ کہ خدا کا کلام، ایک رسول کا کلام، ایک کو قرآن کہتے ہیں، ایک کو حدیث کہتے ہیں. ذرا سا آپ دیکھیں تفصیلی آیت کا ترجمہ ہے کہ نہ کریں، تو آپ دیکھیے جو میڈیم کلاس، جو لوگ دیندار تھے، اب لوگوں میں یہ بھی باتیں ہونے لگی، ارے یہ لوگ تو روزی روٹی کے لیے ہے، سرکار کے پاس رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، سرکار کے چاہنے والے ہیں، کچھ بھی وہاں ہو جاتا ہے انتظام. تو وہ بھی آیت میں آتا ہے، پھر آگے کی آیت میں اور آتا ہے. کیسا نہیں، یہ مخلص لوگ ہیں، اخلاص رکھتے ہیں، بالکل دینداری کے لیے ہی حضور کو مانتے ہیں. سرکار کو مانا ہے تو صرف سرکار ہی کو مانا. اب ان کے ذریعے جو نعمتیں ملتی ہیں وہ ان کی عطا ہے، چاہے علم ملے، چاہے کھانا ملے، چاہے عزت ملے، چاہے ثروت ملے، جو کچھ ملتا ہے یہ سرکار. مگر ہم نے کسی لالچ میں نہیں مانا، ہم نے صرف اسی لیے مانا ہے حق کے ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول ہے. چاہے مرحبا. اب
چاہے سرکار سے کچھ ملے نہ ملے، ہم نے سرکار کو مان لیا، ہم نے مان لیا، چاہے اب زندہ رہے مرے، ملے کچھ ملے نہ ملے، وہ سرکار جانے، ہم نے تو مان لیا۔ وہ ان کا یہ نظریہ تھا۔ لوگ کہنے والے کچھ اور باتیں، اس کا بھی جواب قرآن کی آیتوں سے، بلکہ کس انداز سے؟ سلام علیکم، میں حبیب محبوب ان تمہارے محبت رکھنے والے، تم پہ قربان ہونے والے، سچے دل سے تم کو تصدیق کر، ان کو کہو ہمارا سلام، ان سے کہو، ان کو ہماری طرف سے ان کو کہو یہ سلامتی ہے اور تم پر رحمت ہے، اور ہم تم سے، میں آگے بڑھ رہا ہوں، راضی ہے، آپ راضی ہم راضی، حبیب آپ راضی۔ تو وہ جو آئے تھے ایک مطلب لے کے آئے تھے، ایمان لائیں گے مگر ایک مطلب ساتھ میں ہے، مانیں گے مگر ایک چیز ساتھ میں ہے، لیکن انہوں نے جو مانا تھا کوئی مطلب نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا سوائے آپ کے لا الہ الا اللہ آپ نے کہا اور آپ محمد رسول اللہ، اور کوئی مطلب نہیں اور کوئی مقصد نہیں۔ مگر سرکار خدا نے جو ان کو نوازا وہ ان کی نوازی سے، دیکھو سلام اور رحمت کی بھی بات ہو رہی ہے، اور کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں نہ چھوڑیں، انہیں ساتھ رکھیں، یہی ہیں تمہارے، یہی چاہنے ماننے والے۔ آپ اندازہ لگائیے تو آپ غریب سرکار عالم کا لقب ہوا کہ نہیں غریب نواز؟ حضور مدینی تاجدار، مدینے والے آقا کا، اب مدینے والے آقا کا تو لقب پہلے ہی سے اللہ نے بنایا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو یہ لقب باقی تھا، وہ معین الدین حسن اجمیری کو عطا کر دیا گیا۔ تو جب ہندل ولی کی بارگاہ میں سب غریب ہے، وہ اتنے امیر، تو وہ تو امام الانبیاء ہے، کوئی کتنا ہی بڑا آ جائے، سرکار سے بڑا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہندل ولی سے بڑا نہیں ہو سکتا تو سرکار مدینہ سے بڑا کوئی کیا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ ساگر کو اشارے سے اپنے کوجے میں بھرا تھا خواجہ نے، یہ شان ہے ہند کے راجا کی، جگراج کا عالم کیا ہوگا؟ تو ان سے بڑا کون ہوگا؟ تو غریب نواز وہ لقب ہے جو سرکار کی طرف سے۔ تو تین باتیں ہوئی، اس کو قرآن کی آیت سے بھی ایک بات ہو گئی۔ تو کچھ لوگ آج بھی مذاق اڑاتے ہو گئے، وہ لوگ معین الدین خواجہ صاحب کو غریب نواز کہتے ہیں، یعنی یہ غریبوں کو، ارے وہاں تیرے جیسے جتنے امیر آئے وہ بھی غریب ہی ہے، امیر کا امیر بھی آ کے کہنا پڑا غریب نواز ہے، ان کے بغیر ہمارا چارہ نہیں، کہنا ہی پڑے گا، کتنا بھی کہہ لو شرک و بدعت، غریب نواز کا نعرہ تو لگانا ہی پڑے گا۔ بلکہ غریب نواز نے تم جیسوں کو تو کیا ان جیسوں سے بھی لگوا دیا تھا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جائے گا وہی خلد میں جو ہوگا رسول کا، خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا رسول کا، لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا۔ اللہ سید اشرف کا سمنا نام کا شاہ عالم کے نام کا صدقہ، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ تو کوئی عمل و تقویٰ میں کتنا ہی بڑے ان سے بڑا نہیں، علم میں کتنا بھی بڑا ہو ان سے بڑا نہیں۔ ارے دولت، ہندوستان کی دولت جمع کر لو، کہاں جا کے وہاں تو آنے جانے والوں کو یوں ہی دیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کروڑ پتی بنے گا کون، لکھ پتی بنے گا کون؟ ارے غریب نواز کے دربار میں تو لاکھوں کی اگربتیاں جل جاتی ہیں، کروڑوں میں تو لوگ ان پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسے ہندل ولی ہے، مٹھی بند کر کے دے دے، کوئی وہاں سے قطرہ اٹھا لے، چونی اٹھا لے، گھر پہنچتے پہنچتے ماں کہتا بیٹا 5 روپے بچے تھے، وہ بھی غریب نواز میں کسی نے ہو گیا تو اب کیا بچے گا؟ لیکن واقعہ طویل ہے، میں صرف اس واقعے کو بالکل سرسری طور پہ نکال رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ماں، تو صبر کر، میں غریب نواز ہو کے آیا ہوں، وہ کرم کرنے والے ہیں۔ اور ہوا ایسا ہی، 5 روپے وہاں گئے، لیکن آنے کے بعد جو ان کا کاروبار اور ہر چیز کا انتظام ہوا، وہ دینے والا جانے لینے والا جانے۔ واقعہ یہ طویل ہے، میں نے سرسری طور پہ صرف اشارہ۔ ایک صاحب بمبئی سے جایا کرتے تھے 1970-60 میں، ایک طویل واقعہ ہے وہ بھی، اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ہو گیا،
کچھ نہیں، لیکن یقین تھا کہ یہ غریب نواز ہے، یہ اگر کچھ لیتے ہیں تو بہت کچھ دیتے ہیں، ان کو یہ یقین تھا، بھئی یقین ہی ہے۔ تو غریب نواز تو وہ ہے جناب، کیسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ روڈ پتی کو نہ جانے کیا کیا بنا دیا، علم والے کو جو جاہل آیا تھا، علم کی طلب تھی، اسے اتنا بڑا عالم بنا دیا، جو روحانیت کی طلب لے کر آیا تھا اسے وہ بنا دیا، جو نقش بندیت چاہتا تھا اسے نقش بندی کی نسبت اور خلافت عطا فرمائی، جو سہروردیت کو چاہتا تھا اسے وہ عطا کیا، جو قادریت چاہتا تھا وہ غریب نواز نے اسے قادری نسبت عطا فرمائی۔ ہر چیز ہے تبھی تو غریب نواز ہے، اس کے آگے سب غریب ہے۔ تو یہ کھوٹے کھوٹے امیر کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے امیر صاحب نے یہ کہا، اور تمہارے کوئی ہو گئے، ہمارے تو غریب نواز جیسے ہے تو امیر نواز کا عالم کیا ہوگا، مدینے والے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ ہند الولی کی تو بات پر بات آئی، قرآن کی آیت بھی میں تھوڑا سا ٹکڑا میں نے پیش کیا، سرکار نے کہا کہ نہیں، اللہ نے تم پہ سلامتی رحمت نازل کی ہے، تمہیں دور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم محبت کرنے والے ہو، تم اخلاص کے ساتھ چاہ رہے، تمہاری کوئی ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے کہ تم کر رہے ہیں اس لیے ایمان لائے، تم محبت اور اخلاص کے ساتھ، یعنی کیا پتہ چلا، جو سرکار سے بے حد صحیح اخلاص کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اٹھایا نہیں جاتا، وہ بھگایا نہیں جاتا، اسے فراموش نہیں کیا جائے۔ یہ آیت گواہ ہے کہ تم مخلص ہو جاؤ در رسول سے، وہ اس دربار سے تم اخلاص اور محبت سے چاہو گے، تم بھول جاؤ گے، مدینے والا تمہیں نہیں بھولے گا۔ تم غریب نواز کو جو ہے چند دنوں کے لیے تم جو سوچ سکتے ہو، لیکن غریب نواز سے اگر اخلاص والی محبت کی ہے وہ تمہیں فراموش نہیں کرے گے۔ یہ جو محبت کرتے ہیں تو ایسی محبت کرتے ہیں، یہ جب جو ہے بندے کو دیکھتے ہیں نکھارتے ہیں تو ایسا نکھارتے ہیں، آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں۔ وَلَا تَتْرُكِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، آپ آگے کی آیتیں اور تفسیر اور اس کا ترجمہ آپ پڑھتے چلے جائیں۔ جس کو دیا اسے فاضل کہتے ہیں، مطلب بہت کچھ۔ دوسرا لفظ ہوتا ہے افضل، یعنی کہ بہت کچھ مال دیا، اور ایک ہوتا ہے مفضول، جس کے پاس اتنا انتظام نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ کمتر بڑے کو دیکھ کر حسد نہ کرے، کسی کے پاس تم سے زیادہ ہے تو تم اسے دیکھ کے حسد نہ کرو، بلکہ کیا کہو، خدا ایسی نعمت سے ہمیں بھی مالا مال کر۔ اور ایک اچھی دعا یہ ہے کہ مولا دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہمیں عطا فرما۔ یہ کہو، حسد نہ کرو کہ یہ اس کے پاس سے چیز چلی جائے، اس کا عہدہ چلا جائے، اس کی دولت چلی جائے، اس کا یہ چلا جائے، یہ حسد ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے کچھ ہاتھ آنے کا نہیں۔ لیکن اگر حسد کے بجائے رشک کرا اور یہ کہا کہ اس کو بھی اللہ سلامت رکھے، اور رب کریم تو بے نیاز ہے، مجھے بھی کچھ ایسا دے کہ دنیا میں بھی فائدہ ہو آخرت میں بھی فائدہ ہو، یہ اگر دعا مانگی جائے، کسی کا منصب عزت کوئی چیز دیکھ کر کے، انسان ہے بھائی، خیال آتا ہے، انسان بشر ہے، بشری تقاضے کیسے ہیں معلوم ہے، بے اختیاری خیال آتے ہیں۔ ابھی آپ کے اختیار میں نہیں، اچانک آپ نے کسی کو دیکھا سنا، کسی کی خوبصورتی دیکھی، کسی کی دولت و عزت دیکھی، تو بے اختیاری انسان ہے، فطرت ہے، تقاضۂ بشری ہے، مگر اس اختیار بے اختیاری میں جو آیا اس پہ گناہ نہیں ہے۔ آپ فوراً اس کو برا سمجھیے کہ مجھے یہ خیال آیا، یہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، گناہ ہے، اللہ معاف کرے، تو ہو گیا۔ لیکن اگر اس پہ کوئی جم گیا تو اب گناہ، اور جما رہا تو پھر اللہ کی پناہ، پھر تو وہ محروم کر دیا جائے، پھر اس کو دربار اولیاء سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑی اللہ کو چیلنج کیا، اللہ نے اسے دیا تھا، بھائی تو کیوں حسد جلن کر رہا ہے۔ یہ پھر انسان کو حسد تکبر تک لے جاتا ہے، کینہ، کپٹ، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو عبادت بھی برباد کر دیتا ہے، زندگی بھی برباد کر دیتا ہے۔ آنکھ میں، سینے کی آنکھ حسد کی آنکھ میں جلتا رہتا ہے، ہمیشہ جلتا رہے، تو حسد نہ کیا کرے اور یہ انداز رکھا کرے۔ اور جب بندہ یہی انداز ایک سنی غریب مسلمان رکھتا ہے، سنی مسلمان جو ہے وہ یہی انداز رکھتا ہے۔ اچھا، غریبوں میں بھی دو قسم ہیں، آج کل کے ماحول کو دیکھ کے کہا جائے تو مالداروں میں بھی دو قسمیں ہیں، غریبوں میں بھی۔ ایک مالدار وہ ہے بڑا دیندار ہے، بڑا مخلص ہے، ایسا بھی ہے، ایسے بھی ہے، ایسے بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ قابل مبارک ہے کہ اللہ نے اسے دین سے بھی نوازا، دنیا سے بھی نوازا۔
اور ایک کی تو آپ نے ابھی پہلے ہی بات سن لی۔ غریب میں بھی دو طبقے ہیں، ایک وہ اپنی راضی برضا ہے، جو ملا ہے محبت کرتا ہے اور سے یہ بڑا خوش نصیب ہے، قناعت بھی کرتا ہے، اولیاء کو بھی مانتا ہے ہر چیز۔ لیکن ایک غریب طبقہ کیا ہے جانتے ہو؟ اعتراض کرتا ہے، اللہ نے اس کو دیا میرے کو دیا، رسول اللہ ان کو نوازتے ہم کو نہیں نوازتے، شاہ عالم بابا ان کو دیتے ہم کو نہیں دیتے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح انسان کفر کے قریب چلا جاتا ہے، بدعت اور گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی دو طبقے اس میں بھی، بعض امیروں میں بھی دو طبقے ہو گئے، جس میں اچھا عقیدہ محبت، یعنی المختصر دونوں کا جواب چاہے کچھ بھی کیسی بھی حالت میں رب نے رکھا ہو، درمیانی اعلیٰ یا ادنا، تمہارا اخلاص اور محبت ہر حال میں رہنا چاہیے، ہر حال میں رہنا چاہیے، چاہے تم بالکل نیچے کے درجے میں ہو، چاہے وسط درمیانی میں ہو، چاہے اللہ نے اور کوئی بھی حالت ہو، کیسی بھی حالت ہو، تمہاری محبت، اخلاص، خلوص، للہیت، رسول اللہ کی جو محبت میں خلوص، وہ وہی رہنا چاہیے۔ آج تمہارے پاس کوئی عہدہ نہیں، کل اٹھ کے عہدہ ملے تو آج جو پوزیشن ہے وہی رہنا چاہیے۔ آج دولت نہیں ہے، آج تم یا غوث پال مدد کہتے ہو، کل اگر کوئی ترقی ہو جائے تو کل غوث پاک کا نام اسی انداز میں لینا چاہیے، نہ کئی ایسے ہیں لیتے ہیں بعد میں کچھ ملتا ہے تو وعلیکم السلام بھی کر دیتے ہیں، یہ پھر فیل ہو گئے، یہ کام کہ نہیں ہے۔ وہ ایمان نہیں جانا چاہیے، وہ محبت نہیں جانی چاہیے، وہ عقیدت نہیں عقیدت کا سودا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ بھی ہو، کیسی بھی حالت ہو، عقیدت کا، محبت کا، اخلاص کا سودا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی حالت ہو، اگر اس بات پہ آپ قائم رہیں گے تو رسول اللہ بھی نوازیں گے، حور غریب نواز بھی نوازیں گے، شاہ عالم بھی نوازیں گے، نوازش پہ نوازش، عنایات پہ عنایات ہوگی۔ اور کبھی صبر کا امتحان بھی ہوتا ہے، ایک عرصہ بھی لگتا ہے، ایک وقت لگتا ہے، اور اس کے بعد نوازشات ہوتی ہے، عنایات ہوتی ہے۔ بہرحال آج کی مختصر تقریر کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ اور جو ہے اس کی تقریر کی جائے گی۔ ایک دو سوال اور چھوڑ دیتا ہوں اسی پر۔ غریب نواز کا تو ہم نے بتا دیا، مالدار غریبی کا بھی بتا دیا، آیت کریمہ سے بھی بتا دیا، تو ان لوگوں کا بھی جواب مل گیا جو ہمارا اگر مذاق اڑاتے ہیں کسی سلسلے میں کہ ان کو ماننا تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس پیسہ نہ ہو، میلاد بنانا تو کہہ دینا ولا تطرد الذین یدعون ربہم۔ سورہ نام میں اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میلاد اس خیال میں نہ رہنا کہ سجدے میں ملے گی، جنت تو مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی، اور محفل مولود مصطفیٰ تمہیں کسی غریب محلے میں سجی ملے گی۔ تو دوستو عزیزو، یہ ہمارا ناز ہے، یہ ہمارا انداز ہے، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ کسی کو کسی بادشاہ کی ٹھوکر تو روٹی ملتی ہے، ہمیں شاہ عالم کے در سے روٹی ملتی ہے نا، ہمیں غریب نواز غوث پاک کا صدقہ ملتا ہے، روزی تو انہیں بھی ملتی ہے، کافروں کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی ملتی ہے، مگر انہیں کوئی اور دیتا ہے، انہیں کوئی اسرائیل و امریکہ دیتا ہے، ہمیں تو عراق کا غوث رینان کی امام علی رضا عطا کرتے ہیں۔ ابھی مرحبا، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، میرے آقا کی آمد، مولا کی آمد، داتا کی آمد، سید کی آمد۔ تو ابھی آگے کی اور آیت ہے وہ انشاءاللہ ہوگا تو اس میں اور اس سے لگی ہوئی ہے، ملی جلی ہے، بہت پیاری بات ہے، انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا اور نہیں بھیجا الا رحمت للہ، مگر بھیجا، تو یہ نہیں بھیجا، بھیجا، پہلی تو یہ بات۔ دوسرا، رحمت للعالمین تو ہے آقا، مگر مانے کب سے رحمت للعالمین ہے؟ یہ سوال آج میں چھوڑ رہا ہوں، کب سے ہے؟ کیا حضور پیدا ہوئے جب سے؟ کیا آپ جو ہے حضرت ابراہیم وہ اسماعیل کی پیشانی میں تھے جب سے؟ کیا آدم کی توبہ قبول ہوئی جب سے؟
تو نہیں، تو کب سے ہے؟ جب آپ کل عرض کریں گے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ